बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त निगरान हुकूमत या निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से हर सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर आज़म ने भी मौलाना फजलुर रहमान से इस हवाले से मुशावरत की है और मुशावरत का बाकी जो अमल है वो यौम आशूर के बाद रखा गया है। अब उसमें निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और निगरान सेटअप में कौन कौन होगा, निगरान सेटअप का स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन हतमी तौर पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस वक्त भी जो नाम सामने आए हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आए हैं, जिनमें इसहाक डार साहब का नाम शामिल है और फिर दूसरा अगर कोई नाम है तो वो ख्वाजा आसिफ का है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब इस हवाले से वो इनकार कर चुके हैं कि मैंने इलेक्शन लड़ने हैं और मैंने पार्लियामेंट में आना है और मैं निगरान हुकूमत का हिस्सा बन के और 3 माह की या 60 दिनों के लिए मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये ख्वाजा आसिफ से बाकायदा पूछा गया था। तो नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आज दोपहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलाक फैसल करीम कुंडी से एक मुख्तसर सी जो बातचीत हुई, यानी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई उनसे। और हैरत की बात यह है कि उस वक्त तक, यानी जिस वक्त फैसल करीम साहब से बात हो रही थी, उस वक्त तक जो इन द इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम का मुसवदा है वो ना तो टेबल हुआ था, ना ही असेंबली का इजलास शुरू हुआ था। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि स्पीकर ऑफिस में इस पर मुशावरत का अमल जारी था, पर मैं ये नहीं जानता कि आखिर हुकूमत के पास या नून लीग के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी थी कि कल तक जो इन तरामीम में से ज़्यादातर को अपोज कर रहे थे उनकी उन्होंने हिमायत कर दी, और पीटीआई ने तो खुल के हिमायत कर दी। और जो बैरिस्टर हैं अपना जफर साहब जो इमरान खान के वकील भी हैं, उन्होंने तो दो टोक अल्फाज में कहा कि ये बिल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको 10 मिनट में उड़ा के रख देगी। इनके लिए तो हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट 10 मिनट में उड़ा के रख देती है। तो बहरहाल फैसल करीम कुंडी साहब से जब बातचीत हो रही थी तो उसके थोड़ी ही देर बाद यानी वो बिल टेबल हो गया और फिर बिल जो है वो शिकवार पार्लियामेंट में पेश किया गया। फैसल करीम कुंडी साहब जो से क्या बातचीत हुई, हम चाहते हैं कि वो जरा आप सुन लें। जब उनसे मैंने दरियाफ्त किया कि फैसल करीम कुंडी साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है या जिस तरह निगरान सेटअप के मामलात हो रहे हैं या जिस तरह इसहाक डार का नाम निगरान वजीर आजम के लिए सामने आया है, तो क्या इसमें तमाम इत्तेहादी जमातों को प्रॉपर तरीके से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था या आपसे कोई डिस्कस नहीं हुआ था? देखिए, इसमें इसहाक डार के साहब का नाम जो है वो सिर्फ मीडिया के जरिए है, ना किसी पार्टी ने दिया है, ना किसी ने इसके ऊपर डिबेट की। मीडिया चैनल्स पे चला है कि इसहाक डार साहब शायद उम्मीदवार हो सकते हैं, और उसमें अब क्योंकि अब निगरान वज़ीर आज़म कौन है तो मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ खबरें चलती रहती हैं, अपने तज्जिए देते रहते हैं, अपने जो शक व शुबात की इज़हार करते रहते हैं। इसहाक डार साहब का नाम जो है पीपल्स पार्टी के साथ शेयर नहीं हुआ। जब शेयर होगा तो पीपल्स पार्टी इसके ऊपर डिबेट करेगी, लेकिन अभी अगर नाम नहीं हुआ और एक बड़े क्रेडिबल चैनल जो है वो शुरू कर दें खबरें कि पीपल्स पार्टी भी एग्री हो गई और वो बन गए, तो उस पर हमारा मौका आना जरूरी था। मुस्लिम लीग के पास अपना जमहूरी हक है कि वो जिसका नाम भी आगे लेके आए उस पर डिबेट होगी, हम भी लेके आएंगे, वो भी लेके आएंगे, बाकी इत्तेहादी जमातें भी लेके आएंगी। तो जब चीजें फाइनल होगी तो फिर आपके साथ शेयर होगी, लेकिन अभी तक इसहाक डार साहब का नाम आगे नहीं है और कोई नाम कुंडी साहब, ये जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, जिस तरह निगरान सेटअप को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है या निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत जितने अख्तियारात देने की कोशिश हो रही है, या जिस तरह पार्लियामेंट में इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ बिल लाने की कोशिश की गई जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाकाम बना दिया, और आज भी इस हवाले से इजलास में ये चीज़ें आनी हैं, तो क्या इससे पहले कमेटी में ये चीज़ें सामने नहीं आई थी या कोई डिस्कस नहीं हुआ था आपसे या दीगर इत्तेहादी जमातों से? हेलो हेलो देखें, जो तरमीम इलेक्शन एक्ट की हो रही है तो उसमें तो हमें कोई
اس میں جو ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ نہ ہونے چاہیے. اور جو صرف الیکشن ایکٹ میں جو 230 میں جو امینڈمنٹ کر رہے ہیں, لیکن ایسی چیزیں جو لائی جائیں بغیر کسی مشاورت کے, تو اس کو تو ہم پاس نہیں کر سکتے. جس طرح اس وقت مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی جس طرح خواہشات کا معاملہ ہے, یا پیپلز پارٹی نے اس وقت تک جتنا جھیلا ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں ایک طرف پنجاب میں استحکام پارٹی پاکستان بنائی گئی ہے, تو دوسری طرف خیبر پختونخوا میں اپنا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی گئی ہے, اور بلوچستان کی صورتحال بھی کچھ الگ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمانی نظام کو جتنا مستحکم کرنے کی کوشش کی, قربانیاں دی ہیں, کیا یہ تمام چیزیں کسی کو نظر نہیں آتی؟ جی بالکل, میرے خیال میں جو ہے وہ اس پہ ہوگی, لیکن اس میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے. یہ اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے, یہاں پر 12-13 جماعتوں کی حکومت ہے, PDM ہے, اتحادی جماعتیں ہیں. پیپلز پارٹی کے بالکل پارلیمنٹ کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے, ان کے حوالے سے جو ہے آئین کی بالادستی کے حوالے سے بڑا دو ٹوک موقف ہے. اور اس چیز پہ اگر آپ کہیں کہ جو الیکشن ایکٹ جو ہے وہ 230 میں امینڈمنٹ کریں اور اختیارات دیں ہم جو نگراں حکومت کو, تو مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک حکومت ہے جی, وہاں پر بھی جو ہے اختیارات کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. کیا انہوں نے کوئی ایکٹ پاس کیا ہے, ترمیم کی ہے جی؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے. وہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہو رہی ہے, نئی بھرتی بھی ہو رہی ہیں, فنڈ بھی ریلیز ہو رہا ہے. جو الیکٹڈ حکومت کر سکتی ہے وہ وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے نا پھر ہر جگہ پہ جو ہے وہ لاگو ہونی چاہیے. لہٰذا 230 کو بھی ابھی تک ہم نے اسٹڈی نہیں کیا ہے. جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم ڈیفینیٹلی سپورٹ کریں گے. جو ایسی چیزیں ہیں 2-3 مہینے کے لیے جو بنائی جاتی ہیں, اگر 2-3 مہینے نگراں حکومت کا ایک سیٹ اپ آ رہا ہے, تو اس میں آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اتنا لمبا چوڑا ہو. سر, یہ جو نگران سیٹ اپ ہے, اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم پہ اس کو طوالت دینے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں کسی نہ کسی سطح پر زیر بحث ضرور ہیں. یعنی جس طرح 25 تاریخ کو CCI کا اجلاس ہونا تھا, وہ نہیں ہوا, اور اگر CCI کا اجلاس ہو جاتا اور اس میں یہ طے ہو جاتا کہ آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے یا پھر پرانی مردم شماری پر ہوں گے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2018 میں سپریم کورٹ نے ایک ون ٹائم آپ کو ایک چانس دیا تھا پرانی مردم شماری پر انتخابات کرانے کے حوالے سے, اور وہ فیصلہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اس کے علاوہ CCI کا فیصلہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, جو جس میں کہا گیا تھا کہ آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے. اور پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کو بار بار یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جو ہے وہ نئی مردم شماری پہ سارا ایک ساتھ کیا جائے گا. تو یہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے, اگر اس میں دیکھیے پہلی بات ہے کہ مردم شماری کا جو مسئلہ ہے, اس کو بالکل ایک کلیئر ایک موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ اس کو اب نہیں چھیڑا جائے. کیونکہ اگر آج مردم شماری کو آپ چھیڑتے ہیں تو اس کو آپ کو 4 مہینے تو کہتے ہیں, اس کو 5-6 مہینے جو ہے آپ کو لگ جائیں گے کیس کرتے کرتے. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اعتراض ہے مردم شماری پہ. ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی لیٹر لکھے پرائم منسٹر کو, میں نے ایز اے خیبر پختونخوا کے نمائندے جو ہے میں نے بھی لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر کو اور اسحاق ڈار صاحب کو کہ ہمیں جو ہے آپ کی مردم شماری پہ اعتراض ہے, بہت زیادہ اعتراض ہے. لہٰذا اس چیز کو اگر ہم آج کھول دیں تو پھر آپ کا الیکشن ملتوی ہوتا ہے, اور پھر آپ 4-5 مہینے پھر آرام سے بیٹھتے ہیں, جو ہے اس پہ الیکشن نہیں ہوگا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, اور الیکشن کے دوران اگر ابھی جو میٹنگز ہیں, کیبنٹ کی میٹنگ ہے, جو چیز بھی ہے, اس میں آپ ایک ٹائم فریم دیں کہ آپ نے مردم شماری اس ٹائم تک کرنا ہے, اور جو بھی چیز ہے, اور اس ڈیٹ تک جو ہے آپ نے اس چیز کو کلیئر کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں. اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو اس وقت جو چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کے, وہ جسٹس عمر عطا بندیال ہوں گے. تو اگر کوئی پٹیشن چلی جاتی ہے اور انتخابات لٹک جاتے ہیں تو اسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ اور پہلے بھی میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی سپریم کورٹ ایسا فیصلہ سنا دیتی ہے تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگی, اور کیا آپ انتخابات ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کیسے کوئی پٹیشن جائے اور اس کو جو ہے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے.
تو اس کو دیکھنا پڑے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو آپ ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے جو انسرٹنٹی ہے، اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس میں اس ملک میں جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور جس کو بھی ووٹ ملے اس کو جو ہے فیصل کریم کنڈی صاحب. ناظرین، آپ نے فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات چیت سنی، اور یہ میں آپ کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ یہ جو بات چیت ہے یہ جو ہے وہ گزشتہ روز بعد دوپہر ریکارڈ کی گئی تھی، جو کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی. ناظرین، اس وقت جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو معاملات ہیں وہ بڑی تیزی سے سلجھتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، الجھتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی فورم پر، کہیں نہ کہیں اس چیز پر ایک ضرور ایک بحث چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے بھی کچھ بھی کر کے انتخابات یا جو نگران سیٹ اپ ہوگا اس کو تھوڑی سی طول دی جائے، اس کو طوالت دی جائے. اس لیے ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر 230 میں کی امینڈمنٹ 230 میں امینڈمنٹ نہیں کی جاتی تو پھر اپنا ورلڈ بینک سے جو قرض ملنا ہے وہ نہیں ملے گا، اور پھر جو IMF کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے وہ ڈیریل ہو سکتی ہے، اور پھر بہت سارے بہانے گھڑے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر جاتے جاتے میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف کو واپس بلا کر انتخابی جو ہے وہ عمل کا حصہ بنایا جائے. کیونکہ اگر انتخابات یا نگران سیٹ اپ طوالت پکڑتا ہے تو پھر 15 سپٹمبر تک شاید میرے خیال میں چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو نئے چیف جسٹس آئیں گے وہ ان معاملات کو اپنے طریقے سے دیکھیں گے، اور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری موجود ہوگی جس سے نواز شریف کو کی راہوں میں جو روڑے اٹکے ہوئے ہیں یا جو کانٹے پڑے ہوئے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے چاہا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف نے چاہا تو. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.